اتنا ہی اگر ہم موبائل سے دور ہو جاتے نا، جتنا ہم اللہ سے دور ہیں، اتنا ہی جس طرح ہم اللہ کو اگنور کرتے ہیں نا، خدا کی قسم صرف اتنا ہی موبائل کو اگنور کر دو، اتنا ہی کہ جیسے نماز کا وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں 10 منٹ بعد پڑھیں گے، 20 منٹ بعد پڑھیں گے، 30 منٹ بعد پڑھیں گے، یہ کام کر لوں پھر پڑھوں گا. تو یہ تو اللہ کو اگنور کرنا ہوا نا، کہ اللہ نے کام بولا، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، آپ اپنی ایکٹیویٹی میں سٹل لگے ہوئے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ایکٹیویٹی ختم ہو جائے کیونکہ یہ میرے لیے اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد میں اللہ کے حکم پہ دھیان دوں گا. یہ اللہ کو اگنور کرنا ہوا نا. تو جتنا آپ اللہ کو اگنور کر رہے ہیں، یار میں حیران ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ اتنی ہمت ہم لاتے کہاں سے ہیں. خدا کی قسم ایک باس کمرے میں بیٹھ کے 1 گھنٹی لگاتا ہے اپنے میز کے نیچے، اس گھنٹی کو جیسے پریس کرتا ہے، ملازمین سارے اس کے سامنے یار، کہ جیسے کہ اس نے ہمارے سروں پہ نا وہ ہتھوڑا لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر تم میری 1 گھنٹی پہ نہیں آئے تو میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا. ایسی کیفیت کے ساتھ یار وہ 1 گھنٹی بجاتا ہے الرٹ کرنے کے لیے کہ مجھے ضرورت ہے تمہاری، سامنے آ جاؤ. تو سارے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ سر جی بلایا، سر نے بلایا. کین یو امیجن دیٹ یار؟ سیریسلی ایک انسان کی غلامی اس حد تک کہ جو ہمیں 10,000 تنخواہ دیتا ہے، 20,000 تنخواہ دیتا ہے، 2 لاکھ تنخواہ دیتا ہے، 30 لاکھ تنخواہ دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا اس نے ہمارا علاج فری کیا ہوگا؟ ہاں، صرف تھوڑی سی اپورچونیٹیز مل جانے کی وجہ سے، تھوڑی سی فیسلٹیز دینے کی وجہ سے ہم لوگ ان کی کس قدر غلامی کرتے ہیں. اور وہ اللہ جس نے ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا جسم دیا، صحت دی، جوانی دی، رشتے دیے، ماں باپ دی، محبت کا احساس ہمارے دل میں ڈالا، اتنی ساری فیلنگز کا مجموعہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، اور اتنی زبردست کریشن ہمارے لیے، دنیا، زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہوا، پہاڑ، درندے، پرندے، ہر چیز بنائی، اور بنانے کے بعد ہماری ہی خدمت میں لگائی. سورج کو کہا کہ تو بے مقصد نہیں ہے، تو نے انسان کے لیے دھوپ کی شکل بھی اختیار کرنی ہے، انسان کے لیے فصلیں بھی پکانی ہے، انسان کے کپڑے بھی سکھانے ہیں. رات کو کہا کہ تو نے آنا ہے ان کی آرام کے لیے، ان کی آرام کا خیال رکھنا ہے. ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سناٹا چھا جاتا ہے، تم لوگوں کی نیند پوری ہو جاتی ہے. دن آیا تم لوگوں کی جابس کرنے کے لیے، بزنس رن کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ. لائک یار کین یو امیجن دیٹ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا دیا ہوا ہے؟ آپ لوگ یقین کر سکتے ہیں اس بات پہ؟ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی فیسلٹیز دی ہوئی ہیں، اور ہم اس کے باوجود نماز کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ بعد میں پڑھیں گے. زکوٰۃ کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ یار اس دفعہ نہیں، پھر کر لیں گے. ابھی رمضان آنے والا ہے، دیکھنا لوگوں کو، خدا کی قسم صرف سر درد پہ نمازیں اور روزے چھوڑ دیں گے، صرف تھوڑی سی تکلیف پہ روزہ قضا کر دیں گے. یہ ہماری مسلمانیت ہے، اور ہم فخر کر رہے ہیں اپنے مسلمان ہونے پہ. ہم جنت کے دعوے دار ہیں. ہم لوگ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کی مانتے ہیں. ہاں، ایسے نہیں بتایا جاتا. تو ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت سے جو تعلق ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، کمزور سے کمزور تر ہو چکا ہے، اور اس کمزور تعلق کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جسے تعلق کمزور ہوتا ہے تو اسے پیچھے کر دیتے ہیں کہ جا بس ختم تعلق، ٹھیک ہے یار نہیں نبھایا جا رہا تو دفع ہو جا. یہ تو دنیا کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے معاملے میں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. اگر کمزور تعلق بھی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار تعلق کمزور ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. نو، اس کو تو اسٹرانگ بنایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس دنیا کی صرف ایک ہی حقیقت ہے، اور وہ ہے اللہ. ایک ہی دولت ہے جو سب سے بڑی دولت ہے، اللہ. ایک ہی عزت ہے جو سب سے بڑی عزت ہے، اللہ. ایک ہی محبت ہے اس دنیا میں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ. اگر اس دولت کو، اس عزت کو، اس اپنائیت کو ہم پیچھے کریں گے نا تو اللہ کی قسم دنیا میں ذلیل و خوار ہی ہوں گے. ہمیشہ بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مشکل حالات میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، غیبتوں میں، بس اسی چیزوں میں زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، چلے جائیں گے اس دنیا سے. پھر دنیا تو ویسے بھی برباد ہو ہی گئی تھی، اب آخرت بھی برباد ہوگی، کیونکہ بات تو اللہ پوچھیں گے. ہاں بھائی، آج آ گئے میرے سامنے، کیا لے کر آئے؟ کیا عمل کیا؟ کتنی نمازیں لے کر آئے؟ قرآن کہاں پڑھا؟ دین پر کتنا عمل کیا؟ جوانی کہاں گزاری؟ کیا کہیں گے ہم؟ نہیں ہے نا ہمارے پاس. تو یہاں پر یہ جو اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت
کو پہچان لیں۔ اللہ رب العزت بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، بہت زیادہ کریم ہے۔ اللہ رب العزت بہت رحیم ہے، بہت صفات کے مالک ہے، اس کی ذات بھی حقیقی ذات ہے، اس کی صفات بھی حقیقی صفات ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سے جڑنے میں ہی ساری انسانیت کی کامیابی ہے۔ تو آج جن لوگوں کو اللہ کی پہچان ہے وہ اللہ کو ایسے اگنور کرنے پر آئے ہیں، ایسے اگنور کرنے پہ آئے ہیں کہ اللہ کی قسم حیران ہو جاتا ہے بندہ یار کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ہماری حالت کو کیا ہو گیا۔ ہم ایسے نہیں تھے یار۔ مسلمان ایک جان کے لیے ایک مثال بننے آیا تھا، خدا کی قسم، اور یہ ہم نے اپنی حالت کیا بنا دی یار۔ مومن تو زندگی کے طریقے دوسروں کو سکھانے آیا تھا، اور یہ ہم نے اپنی زندگی کے طریقوں کو کیا کر دیا۔ مومن تو دوسروں کے لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، غیبتوں کو، نفرتوں کو، عداوتوں کو ختم کر کے ایک دوسرے میں امن محبت کا درس دینے آیا تھا، اور آج خود ہی مومن ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے۔ آج ایک بھائی کو قتل کر رہا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کو قتل کر رہا ہے، بیٹی اپنے ماں باپ کو قتل کر رہی ہے۔ یار یہ کون سی زندگی ہم نے اپنائی ہوئی ہے؟ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی کیوں پھیلی ہے؟ اس کیوں کا جواب صرف ایک ہی ہے، اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ میرے ذکر سے اعراض کرو گے، میرے ذکر سے اپنا منہ موڑو گے، میرے حکموں کو توڑو گے، چھوڑو گے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے میرے بڑے بڑے حکموں کو توڑ دو گے، میری یاد سے غافل ہو جاؤ گے، دنیا کو یاد کرو گے، دنیا کے پیچھے بھاگو گے، لیکن مجھے یاد کرنا بھول جاؤ گے، دنیا کے لیے مجھ سے دعائیں مانگو گے کہ اللہ دولت دے دے، اللہ شہرت دے دے، اللہ عزت دے دے، اللہ فلاں دے دے، فلاں دے دے، اولاد دے دے، لیکن اس دعا میں تم یہ نہیں کہو گے کبھی کہ اللہ تو بھی راضی ہو جا، اللہ تو بھی مل جا۔ دنیا تو تم مجھ سے مانگو گے، اور مانگنے کے بعد تم پھر حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کرو گے، اور یہ سوچو گے کہ بس کسی طرح دنیا میرے گھر میں آ جائے، بس کسی طرح میں اچھے گھر میں رہ لوں، اچھی گاڑی مل جائے، اچھی بیوی مل جائے۔ اس کوشش کو تو تم نے جاری رکھا، لیکن کیسے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے؟ کیسے وہ ذات تم سے راضی ہو جائے کہ جس سے تم دعائیں کرتے ہو، کہ مشکل حالت میں جسے تم پکارتے ہو وہ تم سے کیسے راضی ہو جائے؟ اس کی کبھی فکر نہیں کی، اس کے لیے کبھی محنت نہیں کی، اس کے لیے گھر سے 2 قدم بھی نہیں اٹھائے کہ آج میں اس نیت سے اللہ گھر سے نکل رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ روزانہ نکلتے ہو، 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر کا سفر کرتے ہو، بزنس جاتے ہو، جاب کرتے ہو، اور آؤٹ آف سٹی جاتے ہو۔ غرض کیا ہوتی ہے؟ کہ دنیا آ جائے، راحتیں مل جائے، سکون مل جائے۔ پوری زندگی میں 2 قدم اس نیت سے اٹھائے تھے کہ چلو میں مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ کو راضی کر کے آتا ہوں، چلو میں تنہائی میں جاتا ہوں، جا کے توبہ کر کے آتا ہوں؟ نہیں اٹھائے نا، تو کیا فائدہ پھر؟ ساری عمر روتے رہے، چیزوں کے چھن جانے کے غم سے، اولاد کے مر جانے کے غم سے، کسی قریبے کے بچھڑ جانے کے غم سے ساری عمر روتے رہے، آنکھوں سے آنسو بہا بہا کے تم نے دنیا کے ٹب بھر دیے تھے، لیکن کیا کبھی 2 آنسو تو نے میری یاد میں بہائے؟ کیا کبھی 2 آنسو تم نے اپنی توبہ پہ بہائے؟ کیا کبھی 2 آنسو تم نے آخرت کی فکر میں بہائے؟ نہیں بہائے۔ تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ یقین کریں کہ جس زندگی کو جس نے دی ہے اس کو راضی نہ کر سکے آج تک، اور ہم جی رہے ہیں اتنے سیٹسفائیڈ ہو کے، قسم سے مزے سے کھا رہے ہیں، مزے سے سو رہے ہیں، مزے سے اٹھ رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے نا؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے وہ غفلت، اور یہ ہوتا ہے وہ دل جسے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو میرے دل میں بھی زنگ لگا ہے، آپ کے دل میں بھی زنگ لگا ہے۔ اب یہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ صرف اس کی ایک ہی علاج ہے کہ اللہ سے جڑ جایا جائے، معاشرے کو نہ دیکھا جائے، لوگوں کے مزاج کو نہ دیکھا جائے، بس اللہ سے جڑ لیا جائے کسی بھی طرح سے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ سے جڑنے کی۔ اب سب بہت اچھے ہیں، آپ کے دلوں میں ایمان ہے، ایمان کا بیج ہے۔ خدا کی قسم جب آپ اللہ کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کا دل زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں ایک محبت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی باتیں دل سے سنتے ہیں تو آپ کا دل کھل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، آپ کے کندھے ہلکے ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، آپ فکروں کو بھول جاتے ہیں، آزمائشوں سے خلاص ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے دل میں ایمان ہے جو آپ کو پاور دیتی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اسی چیز کو آپ بڑھانے کی کوشش کریں، آپ کی ساری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ ایک اللہ